أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی بزرگان محترم نہایت ہی معزز سامعین گرامی قدر خالق کائنات مالک موت و حیات کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تمہیں اس کتاب کے کتاب خدا ہونے میں شک ہے جو میں نے اپنے عبد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل فرمائی ہے تو اس کی کوئی مثال بنا کر لاؤ۔ عزیزان گرامی آج تک قرآن مجید کے اس چیلنج کے سامنے اس دعوے کے سامنے کسی کی جرأت نہیں یہ ہوئی کہ قرآن مجید کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مثال بنا کر لائے۔ آج تک قرآن مجید کا یہ دعویٰ قرآن میں موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک موجود رہے گا، جب تک دنیا رہے گی، جب تک قرآن رہے گا، اور جب تک قرآن رہے گا تو یہ دعویٰ قرآن میں موجود رہے گا کہ لاؤ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی مثال۔ لیکن عزیزان گرامی آج 1400 سال ہو رہے ہیں دنیا قرآن مجید کا جواب لانے سے قاصر ہے۔ کون سے قرآن مجید کا جواب نہیں لایا جا سک رہا ہے؟ ارے وہ قرآن جو قرآن صامت ہے، جو خاموش قرآن ہے، جو بول نہیں رہا ہے۔ ارے جب تم قرآن صامت کا جواب نہیں لا سکے تو اس قرآن کا کیا جواب لاؤ گے جو کربلا سے کوفہ سے شام تک نوکے نیزہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس حسین کا کیا جواب لائے گی دنیا؟ آج پوری کائنات میں خدا کی قسم کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں ہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کے گھر ہیں۔ آج پوری کائنات میں کوئی سخی ایسا نہیں ہے، کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلا رہا ہے جتنا میرا مولا حسین کھلا رہا ہے۔ آج پوری کائنات میں کوئی امیر ایسا نہیں ہے جو اتنا پانی پلا رہا ہو جتنا میرا حسین پلا رہا ہے۔ آج پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں ہیں جتنا میرے حسین کے نوکر ہیں۔ آج پوری کائنات میں کسی بادشاہ کو
کائنات میں حسین کے اتنے نوکر نہیں، حسین کے جتنے نوکر ہیں کسی اور بادشاہ کے پوری کائنات میں نہیں ہیں۔ آج جتنا حسین کے سلام کرنے والے ہیں کسی اور بادشاہ کے سلام کرنے والے نہیں ہیں۔ ارے تمہیں کون سلام کرے گا؟ تمہیں تو ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مختار نے جب سلام نہیں کیا تو ہم تو آزاد ہیں، ہم کیا سلام کریں گے تمہیں؟ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے مختار سے تم سلام نہیں کرا سکے تو ہم تو آزاد ہیں، ہم تمہیں کب سلام کریں گے؟ یہ حسین والوں کی محبت ہے، یہ حسین والوں کی عقیدت ہے۔ آج حسین کے اتنے چاہنے والے اتنا بڑا پوسٹر لگا لو لیکن کوئی جمع نہیں ہو سکتا، لیکن اب جب حسین کا ایک معمولی سا پوسٹر لگا دیتے ہیں سارا مجمع آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اتنے نوکر ہیں حسین کے، اتنے چاہنے والے، یہ عقیدت ہے۔ ارے خدا کی قسم جتنا یزید کے نام پر جینے والے نہیں ملتے اتنا تو حسین کے نام پر مرنے والے ملتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کتنے ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں، کتنے سوگوار ہیں۔ عزیزان گرامی وہ 80 کلومیٹر کا طویل سفر نجف سے کربلا، یہ چاہنے والے ہیں نا، یہ جان دینے والے ہیں، یہ حسین کے سوگوار ہیں، یہ حسین کے ماتمدار ہیں۔ آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو شک ہوتا ہے، 80 کلومیٹر کا طویل سفر حسین کے چاہنے والے پیدل چلتے ہیں؟ جی جی پیدل چلتے ہیں۔ اور کیا منظر ہوتا ہے خدا کی قسم، وہ روح پرور منظر، مودت کا سفر، عشق حسین کا سفر۔ داہنی طرف بائیں طرف لنگر لگے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان میں چاہنے والوں کا قافلہ گزرتا ہے، چھوٹا بھی رہتا ہے، جوان بھی رہتا ہے، بوڑھا بھی رہتا ہے، گھٹنیوں چلنے والا بھی رہتا ہے، کوہنیوں سے چلنے والا بھی رہتا ہے، عصا لے کر بھی چلتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں اور سب چلتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کبھی گئے ہیں؟ جی ہاں گئے ہیں۔ پیدل چلتے ہیں؟ جی ہاں پیدل چلتے ہیں۔ تھکتے نہیں ہیں؟ جی بالکل نہیں تھکتے۔ کیوں نہیں تھکتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارا جواب ہوتا ہے ارے جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں، جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں، اشرف سے معلا جا رہے ہوتے ہیں، تو کیسے تھکیں گے؟ بالکل نہیں تھکتے۔ موت اتنی بڑی بے رحم حقیقت ہے، چہرہ تھوڑی دیر کے لیے بدل جاتا ہے، لیکن حسین کے چاہنے والوں ہمیشہ ہمیشہ مطمئن رہو، خدا کی قسم ہمیشہ ہمیشہ اطمینان سے رہو، تمہارا چہرہ ہرگز نہیں بدلے۔ کیوں؟ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا پیدل گیا ہوں۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا پیدل گیا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ حسین ہے، یہ حسین سے طاقت ملتی ہے، یہ حسین سے ہمیں جذبہ ملتا ہے۔ کئی 100 ملکیں ہیں، تقریباً 300 سے زیادہ ملکیں ہیں حسین کی ملکیت۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حسین کی ملکیت کہاں کہاں ہے۔ 300 سے زیادہ ملک دنیا میں ملتے ہیں اور ہر ملک کا پرچم الگ الگ ہوتا ہے، ہر ملک کا جھنڈا الگ الگ ہوتا ہے، ہر ملک کا پرچم الگ الگ ہوتا ہے۔
ہندوستان کا جھنڈا الگ ہے، پاکستان کا جھنڈا الگ ہے، بنگلہ دیش کا جھنڈا الگ ہے، امریکہ کا جھنڈا الگ ہے، لیکن آپ کو کہیں یہ اجازت نہیں ہوگی کہ ہندوستان کا جھنڈا جا کے پاکستان میں لہراؤ، پاکستان کا جھنڈا آ کے ہندوستان میں لہراؤ، بنگلہ دیش کا جھنڈا آ کے دوسرے دیش میں لہراؤ، یہ کہیں نہیں مل سکتا۔ اپنے حد میں لہراؤ، اپنی سرحد میں لہراؤ، اپنے ملک میں لہراؤ۔ اللہ رے میرے مولا کی بادشاہت، جب چاہو جہاں چاہو جس وقت چاہو جس جگہ چاہو حسین کے علم کو لہراؤ، جہاں چاہو جب چاہو جہاں چاہو حسین کے علم کو اور یہ حسین کی خاصیت ہے کہ حسین کے دشمن پر بھی جب چاہو جہاں چاہو جس مقام پر چاہو جس جگہ چاہو جس ملک میں چاہو حسین کے دشمن پر لعنت کرو، یعنی علم بھی جہاں چاہو لہراؤ، حسین کے دشمن پر بھی جہاں چاہو لعنت کرو۔ ارے خدا کی قسم میرے حسین نے اپنے دشمن سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ آج تک دنیا والے یزید کا نام بھی اپنے بچوں کے نام پر نہیں رکھتے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، آوازیں بلند، پنجتنی سالوان۔ ہاں، دنیا میں بہت وزیر اعظم مر جاتے ہیں، بہت سے وزیر اعظم مرتے ہیں، لیکن جب مرتے ہیں اور مرنے کے بعد سال بھر کے بعد جب ان کی برسی آتی ہے تو ان کا جو قومی پرچم ہوتا ہے نا وہ جھکا دیا جاتا ہے۔ ان کا قومی جو پرچم ہوتا ہے ان کے صدر دروازے پر جو لگا ہوتا ہے، جو لہراتا ہوتا ہے سال بھر، جب اس وزیر اعظم کی مرنے کے بعد سال بھر کے بعد برسی آتی ہے یا 2 سال کے بعد پھر برسی آتی ہے یا 3 سال کے بعد پھر برسی آتی ہے تو اس وزیر اعظم کا اس ملک کا جھنڈا جھکا دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم جھنڈا جھکا کر یہ بتا رہے ہیں یہ وزیر اعظم موت سے ہار گیا، موت نے اسے شکست دے دی۔ ہم نے قومی نشان کو تمہارے جھکا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو وزیر اعظم تم ہوں گے اپنی جگہ، تم وزیر اعظم ہوں گے اپنی جگہ، لیکن پرچم تو تمہاری برسی پر جھکایا جائے گا۔ اللہ رے حسین، جب حسین کی برسی آتی ہے یوم عاشوراء، حسین کا پرچم جھکایا نہیں جاتا، اٹھا دیا جاتا ہے، اٹھا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو حسینیت آج بھی زندہ ہے، یزیدیت مردہ آباد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، تقریر کو طول نہیں دینا ہے۔ کون کھلا رہا ہے، کون پکا رہا ہے، کون دے رہا ہے اتنا کھانا؟ کروڑوں، 1 2 4 نہیں، کروڑوں کو حسین کھلا رہا ہے، کروڑوں کو حسین پانی پلا رہا ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورے 10 دن فری کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے؟ پتا ہے کچھ؟ جسے تم نے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھا تھا، وہ کھلا رہا ہے۔ اور اس کی پیاس کا عالم یہ کیا کہ اس کی آنکھوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جبریل سے منظر دیکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ حسین اور سورج کے درمیان میں آئے، جب وہ امتحان دے رہے تھے، حسین مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، ایک مرتبہ حسین نے آنکھیں کھولی، کون کہا مولا میں ہوں، مولا میں جبریل ہوں، آپ کا جھولا جھلایا ہے مولا، آپ کا گہوارہ جھلایا ہے مولا، آپ کی پیاس دیکھ۔ جبریل ہٹ جاؤ، حسین امتحان دے رہا ہے۔ عزادارو کیسا عالم تھا وہ قیامت کا منظر، اور پھر وہ حسین کی جنگ۔ مجھے حسین کی جنگ پیش نہیں کرنا ہے، بس یہ کہنا ہے جنگل میں آئی فاطمہ زہرا کی ہے صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وامدی بتا، ہے کون اب جو حق رفاقت ادا کرے ادا، ہے یہ ظلم اور 2 عالم کا مقتدا،
1900 تھے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ہزادارو کیا قیامت کا منظر تھا، حسین زمین کربلا پر آئے۔ زمین کربلا پر کیسے آئے ہیں حسین؟ گھوڑے پر جب سنبھل نہیں سکے تو ایک مرتبہ گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈالی اور حسب وفادار وہاں لے گیا جہاں کا اشارہ اسے پہلے مل چکا تھا۔ ہاں زادارو، حسین کا سر قلم ہو گیا نا، شمر نے قلم سر کر لیا نا، لیکن اس سے پہلے کی منظر کی کشی میں کرتا ہوں عزادارو کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ سب سنتے ہیں کہ حسین زمین کربلا پر نہیں آئے تھے۔ کہاں آئے تھے؟ کہاں پر تھے؟ حسین تیروں پر معلق تھے، فاطمہ کا لال تیروں پر معلق تھا۔ عزادارو میرا دل چاہتا ہے تقریر کرتے کرتے مر جاؤں۔ ارے شمر نے جو ظلم کیا ہے مولا میں کیسے ادا کروں؟ ارے بے حیا نے ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کے سینے کو دبایا، تیر آر پار ہو رہے تھے، حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر اپنے ہاتھوں کو مار رہے تھے۔ اماں اماں اماں، آزادارو حسین کا سر قلم ہو گیا۔ ایک مرتبہ شیم حسین کے کٹے ہوئے سر کو لیے ہوئے پسر سعد کے پاس پہنچا اور جا کے کہتا ہے امیر یہ حسین کا سر ہے۔ ارے شمر تو نے اتنا سوکھا گلا کاٹا کیسے؟ امیر نہ پوچھ میں نے کیسے کاٹا، نہیں تو بتا دے میں سننا چاہتا ہوں کیسے کاٹا ہے۔ کہا امیر 12 ضربوں میں کاٹا ہے، دوسری روایت 17 ضربوں میں کاٹا ہے اور روایت ہے 70 ضربوں میں کاٹا۔ بہرحال جتنی بھی ضربوں میں کاٹا ہو اس نے کاٹا تو صحیح فاطمہ کے لال کا گلا۔ اور ایک مرتبہ کہتا ہے امیر تو سن نہیں پائے گا میں نے 12 ضربوں میں کاٹا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے شیمر یہ بتا دے کہ جب تو حسین کا گلا کاٹ رہا تھا تو حسین کسے پکار رہے تھے، حسین کیا کہہ رہے تھے؟ شمر پھر کہتا ہے پسر سعد یہ سن نہیں بنائی میں سننا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے پسر سعد سن، اگر تو سننا چاہتا ہے جب میں نے حسین کے گلے پر پہلی ضرب لگائی تو حسین نے آواز دی یا جدہ۔ شمر کہتا ہے پسر سعد جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو حسین نے آواز دی واہ بتا۔ پھر شمر کہتا ہے جب میں نے تیسری ضرب لگائی تو حسین نے آواز دی واہ اماں۔ امیر سن، ارے میں ضربیں لگاتا رہا، حسین کسی نہ کسی کو پکارتے رہے، کبھی نانا کو پکارا، کبھی بابا کو پکارا، کبھی اماں کو پکارا، کبھی بھائی کو پکارا، کبھی مسلم کو پکارا، کبھی زہیر کو پکارا۔ امیر سن، ارے جب میں نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹ کے آخری اور 12ویں ضرب لگائی، حسین آواز دے رہے تھے عباس عباس عباس۔ فرات کے کنارے عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا، مولا موت نے مجبور کر دیا ورنہ یہ غلام ابھی بھی حاضر ہے۔